أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین باب مدینۃ العلم کی جانب سے قرآن فہمی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر ہم اہم ترین صورتوں کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین سے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سب سے پہلے ان آیات کے ترجمے کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، راہ راست پر ہیں۔ آج کے درس میں ہم 3 نکات پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، سورہ یاسین میں بیان ہونے والے مطالب کا خلاصہ اور اجمالی جائزہ، سورہ یاسین کی فضیلت، آیات کے الفاظ کی تشریح اور تفسیر۔ جہاں تک پہلے نقطے کا تعلق ہے کہ سورہ یاسین میں کن مطالب کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اجمالی طور پر اس صورت کے اوپر اگر نگاہ دوڑائیں تو 4 قسم کے نکات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین میں بیان ہونے والے مطالب کا اگر اجمالی جائزہ لیں تو ان نکات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کی آیات پر اگر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو یہ سورت توحید، معاد، وحی، قرآن مجید، جنت کی بشارت اور جہنم سے وعید کا پتہ دیتی ہے۔ لہذا اس سورت کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم، اس سورت کا آغاز نبی اکرم کی رسالت، قرآن مجید کے نزول کے اہداف اور قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کے بیان سے ہوتا ہے، اور 11ویں آیت کے آخر تک پہلی قسم کا بیان ہے۔ دوسری قسم، اس سورت کا کچھ حصہ 3 انبیاء کی رسالت اور ان کا لوگوں کو دعوت توحید دینا اور شرک کے خلاف ان کی مسلسل جد و جہد کو بیان کرنے کے اوپر مشتمل ہے۔ اور در حقیقت اس دوسری قسم کی آیات کا مقصد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود تھی کہ آپ سے گزشتہ انبیاء بھی تبلیغ دین کے لیے مصائب اور مشکلات برداشت کرتے رہے، اور اس دوسری قسم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی عظیم رسالت کے لیے رستہ بیان کرنا اور اس رستے کو واضح کرنا مقصود تھا کہ لوگوں کی ہدایت کی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اس میں کامیابی کے لیے اس راستے پہ گامزن ہونا ہوگا۔ یہ وہ دوسری قسم ہے کہ جو اس سورت کے ان مضامین کے اوپر مشتمل ہے۔ تیسری قسم اس سورت کا وہ حصہ ہے جو 33 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور 44 نمبر آیت پر جا کے ختم ہوتا ہے، اور پھر سورت کے آخری حصے میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ تیسرا حصہ توحید الہی کے بیان کے اوپر مشتمل ہے۔ نمبر 4، اس سورت کا چوتھا اور آخری حصہ معاد کے دلائل کے اوپر مشتمل ہے۔ بروز قیامت حساب و کتاب کیسے ہوگا، حشر و نشر کیسے ہوگا، دنیا کا اختتام کیسے ہوگا، اور جنت و جہنم کے عظیم و شان تذکرے کے اوپر یہ سورت مشتمل ہے۔ لہذا یہ وہ 4 اقسام ہیں
جن کے متعلق ہم سورہ یاسین کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے درس کے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور مقام پہ رسول خدا سے مروی ہے کہ سورۃ یاسین تدعا فی التوراۃ المعمہ، حضرت نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو تورات میں سورہ معمہ کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول مل معمہ، معمہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تعم صاحبہ خیر الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جس کے پاس سورہ یاسین ہوگا اس کے پاس دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہوگی۔ آخرت کی سختیاں اس سورت کی برکت سے دور ہوں گی۔ اس شخص کی ہر حاجت پوری ہوگی جو سورہ یاسین پڑھے گا۔ گویا اس نے 20 حج کیے جو سورہ یاسین کو پڑھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا۔ جو سورہ یاسین سنے گا گویا اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جو سورہ یاسین لکھ کر پی لے گویا اس نے اپنے شکم میں 1000 قسم کی دوا کو داخل کیا جو اسے بیماریوں سے بچائے گی۔ جو سورہ یاسین لکھ کر پی لے اسے 1000 نور ملے گا، 1000 یقین کا درجہ ملے گا، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں ملیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علموا اولادکم یاسین، اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، فإنہا ریحانۃ القرآن، کیونکہ یہ قرآن کا گلدستہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل کتب احادیث میں موجود ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ان تمام فضائل کو ذکر کیا جائے، لیکن یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ اس سورت کا ثواب اور فضیلت اس شخص کے لیے نہیں ہے جو فقط اس سورت کے الفاظ کی تلاوت کے اوپر ہی اکتفا کرے اور اس سورت کے اندر موجود معانی، عقائدی نکات پر ایمان اور اعتقاد نہ لائے، بلکہ اس سورت کے الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سورت کے اندر موجود عقائد، معانی کے اوپر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہو تو اس شخص کو سورت یاسین کے یہ فضائل نصیب ہوں گے۔ آج کے درس کا اگلا نقطہ ان آیات کی تفسیر و تشریح کے اوپر مشتمل ہے جہاں سے ہم اس درس تفسیر کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر رہے ہیں۔ وہ پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے۔ لفظ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس لفظ کی متعدد تفاسیر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ یاسین 2 حروف سے مرکب ہے، ایک یا اور دوسرا سین۔ یا حرف ندا ہے، یعنی جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یا زید، یا جیسے ہم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو پکارتے ہیں یا علی، تو یہ حرف ندا ہے۔ اس حرف کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اور دوسرا حرف سین، سین سے مراد آن حضرت کی ذات گرامی ہے، یعنی اس صورت کے شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند اہم ترین باتوں کے بیان کرنے کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت بھی اسی بات کی تاکید کرتی ہے، یاسین اسم رسول اللہ، یاسین رسول خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی دلیل بعد کی آیت ہے جس میں یہ ارشاد ربانی ہے انک لمن المرسلین، یعنی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 2 والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہاں پہ ایک لفظ الحکیم استعمال ہوا ہے جو حکمت سے ہے۔ حکمت کا معنی علم و دانش کے ذریعے حق بات دریافت کر لینے کے ہیں۔
اس اعتبار سے جب اللہ کو حکیم کہتے ہیں تو اس کے حکیم ہونے کا معنی یہ ہوگا کہ اشیاء کی معرفت اور پھر نہایت پختگی اور اتقان کے ساتھ انہیں وجود ملانا حکمت الہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو کائنات کے ذرے ذرے کے متعلق اللہ تعالیٰ کو تفصیلی معرفت تھی، اور پھر اس تفصیلی معرفت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو انتہائی پختگی اور اتقان کے ساتھ وجود بخشا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکیم ہونے کا معنی ہے۔ اور جب انسان کی حکمت کی بات آتی ہے اور کسی انسان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان حکیم ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا اور اچھے کاموں کو سر انجام دینا، یہ انسان کے حکیم ہونے کا معنی ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے متعلق حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ مراد نہیں ہوتے کہ جو کسی انسان کے حکیم ہونے کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور اس آیت میں قرآن مجید کو جو حکیم کہا گیا ہے، والقرآن الحکیم، یہاں پہ قرآن کی صفت جو الحکیم لائی گئی ہے، یعنی قرآن حکیم کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اور قرآن کی وصف جو ہے الحکیم ہونا بیان کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم یہاں پہ دو قسم کی وجوہات کو بیان کر رہے ہیں جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں والقرآن الحکیم میں قرآن کو وصف حکیم کے ساتھ کیوں موصوف کیا ہے۔ نمبر ایک، یا تو اس لیے قرآن کو حکیم کہا گیا کہ وہ حکمت کی باتوں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی حکمت اور دانائی کی کتاب کی آیات ہیں، یا اس وجہ سے قرآن مجید کو حکیم کہا جاتا ہے کہ اس کی باتیں حکمت کے اوپر مشتمل ہیں، اس کی آیات حکمت اور دانائی کے اوپر مشتمل ہیں، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کو حکیم اس وجہ سے کہا گیا کہ یہاں حکیم محکم کے معنی میں ہے، جیسے ارشاد رب العزت ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیات مستحکم ہیں، متقن ہیں، پختہ ہیں۔ یہ دو وجہیں علماء تفاسیر نے بیان کی ہیں کہ القرآن کو الحکیم کے ساتھ کیوں موصوف کیا گیا ہے، لیکن اگر دقت کریں تو دونوں معانی کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کو دونوں معانی کے اعتبار سے حکیم کہنا درست ہے، کیونکہ اس کی آیات میں حکمت بھی ہے اور اس کی آیات میں استحکام بھی ہے، پختگی بھی ہے اور اتقان بھی ہے، لہذا دونوں وجہیں یہاں پہ منطبق ہو سکتی ہیں۔ والقرآن الحکیم، یعنی قرآن حکیم کی قسم، اللہ کی ذات کو اس مقام پہ قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ یہ طے ہے کہ اللہ کی ذات اصدق الصادقین ہے، اللہ کی ذات کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے اور اس کی تاکید کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کس چیز کے اوپر اٹھائی ہے؟ والقرآن الحکیم، یہ قسم ہے کہ قرآن حکیم کی قسم کس چیز کے اوپر یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ وہ کون سی اہم ترین چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کی قسم اٹھائی؟ فرمایا انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کے ساتھ قسم کھانے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قرآن رسول کریم کی رسالت کی دلیل ہے، پس گویا آیت کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ایسا قرآن جو معرفت کا سمندر، شریعتوں کے بیان کا مجموعہ اور عبرتوں اور مواعظ حسنہ کے بیانات اور خطابات سے لبریز ہے،
اے رسول ایسے قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیت کی مختصر تفسیر تھی، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس سے بعد والی آیت علی صراط مستقیم، یعنی آپ راہ راست پر ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے جس پر چلنے والا خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور اس رستے پر چلنے والا انسان کمال کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا رستہ ہے جو انسان کو اللہ کی بندگی اور اس کے قرب کی منزل تک لے جاتا ہے۔ آئیے ان دو لفظوں صراط اور مستقیم کے لغوی معنی کو جانتے ہیں۔ صراط کا معنی آسان رستے کے آتے ہیں، جس کے لغوی معنی طعام کو نگل جانے کے ہیں، یعنی کھانے کو نگل جانے کو صراط کہتے ہیں۔ اور راستے کو بھی صراط اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ گویا وہ رستہ چلنے والے کو نگل جاتا ہے، یا رستہ چلنے والا اسے نگلتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ دونوں وجہوں سے صراط کہا جاتا ہے۔ یہ تو لفظ صراط کا لغوی معنی ہے۔ المستقیم یہ لفظ استقامت میں سے ہے، جس کے معنی رستے کا خط مستقیم کی طرح سیدھا ہونے کے ہیں۔ جیسے خط مستقیم سیدھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے رستے کو بھی صراط مستقیم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور تشبیہ کے طور پہ راہ حق کو بھی صراط مستقیم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے۔ راہ حق میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں نظر آتا۔ اور جب کسی انسان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں میں بڑی استقامت ہے، تو اس کا معنی سیدھی راہ پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں۔ یعنی فلاں شخص مستقیم ہے، استقامت کے اوپر ہے، یعنی ثابت قدم ہے اور سیدھی راہ کے اوپر اور راہ حق کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ مختصر تفسیر ہو گئی علی صراط مستقیم کی۔ اس سے اگلی آیت تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس مقام پر لفظ تنزیل اور انزال کا فرق واضح کرتے چلیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ دو لفظ مختلف صورتوں میں وارد ہوئے ہیں، لہذا مناسب سمجھتے ہیں کہ تنزیل اور انزال کا فرق بیان کریں۔ تنزیل اور انزال دونوں کی اصل النزول ہے، اور النزول کا معنی بلند جگہ سے نیچے اترنے کے ہیں۔ تنزیل اور انزال میں معنوی فرق یہ ہے کہ تنزیل کے معنی ایک چیز کو مرتن بعد اخرى، یکے بعد دیگرے اور متفرق طور پر نازل کرنے کے ہوتے ہیں، اور انزال کا لفظ عام ہے جو ایک ہی دفعہ مکمل طور پر کسی چیز کو نازل کرنے کے اوپر بولا جاتا ہے، جسے دفعتاً یا یک بارگی نزول بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ان دو لفظوں کو اس معنی میں متعدد جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ نزلناہ تنزیلا، یعنی ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اتارا۔ اور انزال کے متعلق فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی۔ جہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پہلی آیت میں نزلناہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا درست ترجمہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں انزل اللہ کا لفظ جو ہے وہ نازل کرنے اور ایک ہی بار اور یک بار نازل کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن مجید کے دو نزول ہیں۔ ایک نزول ماہ مبارک رمضان شب قدر میں قلب حضرت محمد مصطفیٰ پہ یک بارگی نازل ہوا، اور متعدد آیات میں اس نزول کی طرف اشارہ موجود ہے، جن میں سے ہم 3 موارد کو فقط ذکر کر رہے ہیں۔
جیسے کہ سورہ القدر میں ارشاد ربانی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ جیسے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد آیات جہاں پہ انزلنا یا انزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ اس نزول کی طرف اشارہ ہے جو ماہ مبارک شب قدر میں قلب حضرت محمد مصطفیٰ پہ یک بارگی اور دفعتاً نازل ہوا۔ ان تمام آیات میں انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قرآن مجید کی یک بارگی نزول کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نزول کا ایک معنی ہے۔ نزول کا دوسرا معنی قرآن مجید کا تدریجی نزول ہے، جس کی مدت نزول 23 سال ہے، یعنی 23 سالوں میں جب بھی کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی مناسبت پیش آئی تو قرآن مجید کی ایک یا چند آیات یا پوری صورت نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں اسی معنی کی طرف اور اسی نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو سے تنزیل اور انزال کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ العزیز الرحیم، یہ لفظ العزت سے لیا گیا ہے۔ العزہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے، اسی وجہ سے العزیز کا معنی بھی یہ ہوگا کہ جو غالب ہو اور مغلوب نہ ہو۔ الرحیم یعنی مہربان۔ اس مقام پر الرحمن اور الرحیم کے فرق کو بھی بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں، چونکہ یہ دو لفظ بھی قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ وارد ہوئے ہیں، متعدد آیات میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں دو طرح سے فرق کیا ہے۔ پہلا فرق، رحمان کا اطلاق اس ذات پہ ہوتا ہے، یعنی رحمان اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سما لیا ہو، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم بھی اسماء حسنہ میں سے ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ رحمت کرنے والے کے ہیں۔ یہ وہ پہلا فرق ہے جو رحمان اور رحیم میں راغب اصفہانی نے کیا ہے۔ دوسرا فرق یہ کیا ہے کہ رحمان و رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا لفظ دنیاوی رحمت کے اعتبار سے بولا جاتا ہے جو مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، اور رحیم اخروی رحمت کے اعتبار سے ہے جو خاص کر مومنین کے اوپر ہوتی ہے۔ پس اس آیت کے الفاظ کی تشریح کے بعد آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا، تنزیل العزیز الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ یہ وہ قرآن ہے جسے عزیز اور رحیم اللہ نے تدریجاً اتارا ہے۔ وہ اللہ جو غالب ہے، مغلوب نہیں ہے، وہ اللہ جس کی رحمت اس کے لیے وسیع ہے جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی رحمت اس کے لیے وسیع ہے۔ اس نے اپنی عزت اور رحمت دونوں سے رسول کو بھیجا اور اس پر قرآن اتارا تاکہ وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو ڈرائے، اور جو انکار کرے ان پر عذاب کو لازم قرار دے، اور جو ایمان لائیں ان پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ آج کے درس کی آخری آیت لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آیت کا سادہ ترجمہ یہ بنے گا کہ تاکہ، یعنی آپ کو رسول اس لیے بنایا گیا
آپ کے اوپر کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جن کے باپ و دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں الانذار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انذار کے معنی کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنے کے ہیں، کسی کو خوفناک چیز سے آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا اس چیز کے متعلق، فلاں چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، خوفناک ہے۔ اور اس کے مقابل میں تبشیر کے معنی کسی اچھی بات کی خوشخبری سنانے کے ہیں۔ یوں آیت کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اے میرے حبیب، آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اثر لوگوں کے قریبی آباء و اجداد کو تنبیہ کرنے والا کوئی قریبی رسول نہیں بھیجا گیا، کیونکہ اس قوم کے دور کے آباء و اجداد کی طرف تو رسول بھیجے گئے تھے جن میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی تھے، لہذا اس سے مراد وہ 500 سال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 500 سال ہیں، وہ وقفہ لینا درست ہے جس میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو، اور یہاں سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا ان کے آباء و اجداد کو تنبیہ نہیں کی گئی۔ بس ایک جگہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی نذیر تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو، اور سورہ یاسین میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد کو تنبیہ نہیں کی گئی۔ تو کیا یہ قرآن مجید کی آیات میں تضاد نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہ نہیں فرمایا کہ ما ارسلنا الیہم نذیرا، ہم نے ان کی طرف تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا، کیونکہ اگر ذات الہی یوں کہتی کہ ہم نے ان کی طرف تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا تو پھر اعتراض درست تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما انذر، یعنی ان کو تنبیہ نہیں کی گئی۔ تنبیہ نہ ہونا نبی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات میں تحریفات اور خود لوگوں کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے تنبیہ نہیں کی گئی۔ انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کی گئی جس کی وجہ سے تنبیہ نہ ہو سکی، انبیاء کی دعوت تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جس کی وجہ سے تنبیہ نہ ہو سکی، وگرنہ ان کی طرف حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب جیسے انبیاء مبعوث ہوئے تھے۔ آج کے اس درس کے اوپر یہاں تک ہی اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے اگلی آیات کی تفسیر و تشریح کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔